بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں اسلام آباد میں نئی خبریں۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا جو آئینی ترمیم کا مجوزہ جو ترمیم ہے اس کو دیکھ رہی تھی۔ JUIF نے اپنا ڈرافٹ دیا اور پیپلز پارٹی نے بھی، نون لیگ کا بھی اپنا ڈرافٹ جو کہا جاتا ہے کہ محسن نقوی کا ڈرافٹ ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ محسن نقوی صاحب کے پاس کہاں سے آیا، لیکن بہرحال اس میں ایک چیز تو طے ہو گئی کہ جو JUIF ہے انہوں نے آئینی جو عدالت بنانے کی بات تھی، اب اپنے مسودے میں آفیشیلی جو ہم پچھلے 2-3 دنوں سے خبریں دے رہے تھے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آئینی بینچ جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ اور بعد میں میٹنگ کے جو کامران مرتضیٰ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو قائدین کی جو بات ہوئی ہے اس میں JUIF کا جو مسودہ ہے پیپلز پارٹی اس کو تقریباً اس کو مان گئی ہے۔ تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو پھر پیپلز پارٹی اور JUIF دونوں آئینی عدالت بنانے کی جو خواہش ہے محسن نقوی کی یا نون لیگ کی، قاضی فائز عیسیٰ کو برقرار رکھنے کی جو خواہش ہے، اس سے پیپلز پارٹی اور JUIF اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے، اور یہی PTI کا بھی مدعا تھا۔ تو PTI نے بھی حمایت کی آج JUIF کے مسودے کی، آئینی عدالت جو ہے اس کے قیام تک۔ آج بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان شریک نہیں ہوئے، پارٹیوں کے نمائندگان شریک ہوئے۔ وہاں پر اعظم نذیر تارڑ صاحب سے سوال بھی ہوا کہ آپ نئے چیف جسٹس کا کیوں نہیں کرتے نوٹیفیکیشن، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ڈیڈ لائن ہے 24 تک، اور 24 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ نوٹیفیکیشن کسی بھی وقت جو ہے وزارت قانون کر سکتی ہے، لیکن 24 انہوں نے اس کی بتائی آخری ڈیٹ کہ تب ہوگا۔ یہ تو کاروائیاں چل رہی ہیں، اور میں آپ کو اس سے پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ بلاول اس کو اپنی ماں کا خواب بیان کرتے ہیں، اور جو تعبیر مولانا فضل الرحمان بیان کرتے ہیں اس کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے باپ نے بھی اس پہ سائن کیا ہے، میں اس کا حلیہ نہیں بگڑنے دوں گا۔ لیکن جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ جو پٹیشن عابد زبیری صاحب کی تھی جو مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر قدغن ہوگی، اس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی۔ قاضی صاحب نے وہ اپنے سامنے لگا لی ہے 17 تاریخ کو 3 ممبر بینچ، جس میں جسٹس شاہد بلال، جسٹس نعیم اختر افغان، اور اس کی سربراہی کریں گے قاضی فائز عیسیٰ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ترمیم آ رہی ہے یہ پوری قوم کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ صرف قاضی صاحب کو عدالت پر مسلط رکھنے کے لیے کہ جیسے وہ ریٹائر ہوں، ایک آئینی عدالت بن جائے اور سارے کا سارا اختیار اس کے پاس چلا جائے، اور یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ صرف سیشن ججوں کی طرح رہ جائے۔ تو وہ ترمیم جس پر پورا پاکستان جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے سوائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، تو اس کو اپنے سامنے لگا لیا انہوں نے۔ اب یہ کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا؟ کیا کہیں گے اس کے؟ ایک تو وہ اگر وہ اول تو یہ جو ڈرافٹ تھا پہلا وہ اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہوا، تو تب یہ کہا جاتا تھا، پوائنٹ یہ لیا جاتا تھا کہ ابھی تو یہ آیا ہی نہیں سامنے، یہ تو ڈرافٹ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک پیس آف پیپر ہے جو ایک جو مختلف جماعتوں کے بیچ گردش کر رہا ہے، کوئی کنسنسس تو نہیں ہے اس پہ۔ تو لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب نے یہ پٹیشن اس لیے لگائی ہے کیونکہ یہ مختلف ہائی کورٹس میں بھی یہ پٹیشن ہے، اور وہ جو آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ تو کہیں قاضی صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں کسی ہائی کورٹ سے کوئی اس طرح کا آرڈر نہ آ جائے، تو وہ ایک پٹیشن لگا کے ساری چیزوں کا احاطہ کر کے کوئی ایسا آرڈر کریں کہ جس سے کوئی نہ کوئی سرکار کے لیے کوئی نکل آئے راستہ آگے چلنے کا۔ تو ابھی تک گیم از آن، اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے یہ جو لگایا ہے 17 تاریخ کو اپنے سامنے یہ بینچ بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 تاریخ تک تو نوٹیفیکیشن منصور علی شاہ صاحب کا نہیں آ رہا، اور حکومت یہ جو بات کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کی جو ڈیٹ ہے وہ آگے بھی جا سکتی ہے، اس میں 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، وہ ایک فیک ہو سکتا ہے، وہ ایک ڈائیورژن ہو سکتی ہے، کیونکہ جو حکومت کے بہت نزدیک جو صحافی ہیں ان میں ایک نجم سیٹھی صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو SCO کے تحت جو سارا شہر بند کر دیا گیا اور سیکیورٹی کے نام پر ہر ادارے کو بند کر دیا گیا، عدالتوں میں بھی چھٹی کر دی گئی ہے، انہی دنوں میں حکومت جو ہے وہ ترمیم کروا سکتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ PTV کے کیمرے بھی اسمبلی ہال سے نکلوا دیے گئے تھے کہ اگر ووٹ نہ بھی ہوں تو بھی اعلان کر دیا جائے
کہ ووٹ ہمیں مل گئے ہیں، تو جب اس کی وہ فوٹیج نہیں ہوگی تو کون اس کو دیکھے گا، کون گنے گا؟ تو ایک انتہائی قسم کی بے ایمانی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، حکومت جو کرتی ہوئی اس کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ہو جائے۔ اب آتے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کی طرف۔ 15 تاریخ یہ سیاسی کمیٹی نے بڑی بحث ہوئی، اس میں ایک واضح میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور، وقاص اکرم، بیرسٹر گوہر، یہ بیرسٹر سیف، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈی چوک پر احتجاج کے حق میں نہیں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں حماد اظہر صاحب، سلمان راجہ صاحب اور جو دوسری قیادت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہیں پر ہی ہونا چاہیے احتجاج، اور مراد سعید نے اس حوالے سے ایک کال بھی دی ہے۔ پولیٹیکل جو کمیٹی ہے اس میں جو آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ کئی جگہ تلخ گفتگو بھی ہوئی، لیکن ایک جمہوری پارٹی ہے، ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ علی امین گنڈا پور احتجاج سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، میرا آلریڈی رپورٹڈلی 75 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے اور پیسے نہیں ہیں، اور اگر احتجاج کرنا ہے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ پھر ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ ان سے یہ کہا کمیٹی ممبران نے کہ آپ مل لیں عمران خان سے، آپ تو پہلے آپ ان کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی کچھ شرائط ہوں گی۔ جب پوچھا گیا رپورٹڈلی کہ شرائط کیا ہوں گی تو بتایا گیا کہ پھر عمران خان سے ملاقات کے بعد اگر ہوتی ہے تو صرف ان کی خیریت اور ان کی حالت کے بارے میں بیان دیا جا سکے گا، سیاسی معاملے پر کوئی بیان نہیں دیا جا سکے گا۔ تو ورکرز یہ تو جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اب ایکچولی جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں، اور جس کے لیے کر رہے ہیں، جس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ عمران خان ہے۔ بجلی بند ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کان میں انفیکشن ہے، درد ہے، میگرین ہے، دانت میں بھی درد ہے، چکر بھی انہیں آ رہے ہیں، اور حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے خان صاحب کی، جو جیل سے خبریں آ رہی ہیں، اور وہ بالکل یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو اپروو نہیں کرتے، اور انہوں نے کر لیا ہے، جس نے بھی کر لیا ہے، جیسے بھی کر لیا ہے، سیاسی حکمت عملی ان کی جو بھی ہے، میں آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کرٹیسائز اینی ون، لیکن میں یہ بات اب بالکل اس بات پر کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، یہ عوام نے کرنا ہے۔ یہ جو ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ ان کی بڑی سٹرگل ہے، ان کی ڈیفینیٹلی جو یہ تجویز، یہ جو ترامیم ہے اس پر ووٹ نہیں دے رہے لوگوں کے، فیملی والے بھی اٹھائے جا رہے ہیں، ان کو بڑا آفر بھی کی جا رہی ہے، تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو کریڈٹ گوز ٹو دیم۔ لیکن احتجاج جو ہے اس میں کسی کا کوئی خرچہ نہیں ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے اتنے کروڑوں روپے خرچ کیے، میں نے ٹرانسپورٹ پرووائڈ کیا، میں نے یہ کیا۔ اکثر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کیا ہے، اور وہ خان کی کال پر آئے ہیں، تبدیلی کے لیے آئے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے آئے ہیں، نظام کی تبدیلی کے لیے آئے ہیں۔ تو اب علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج یہی بات کہی ہے، جب ان کو جوڈیشل کیا گیا تو ان کو جیل بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ اور یہاں پر بہت سارے جو ورکرز تھے پی ٹی آئی کے، وہ جوڈیشل ہوئے تو ان کو بھی جیل میں بھیجا گیا۔ ایک تو اڈیالہ نہیں بھیجا گیا تاکہ وہاں پر یہ نعرے بازی نہ کریں، اور دوسرا ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان سے تو ملاقات کی اجازت نہیں ہے، سیکورٹی کے نام پر اڈیالہ جیل بند ہے، تو سب کو جیل میں بھیجا ہے۔ لیکن علیمہ خان نے بھی جانے سے پہلے یہی بات کی ہے کہ اب یہ بات عوام کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا سلوک کرتے ہیں، اور عمران خان کے لیے آپ اگر 15 اکتوبر کو باہر نہیں نکلیں گے تو یہ وہ ٹائم ہے جب آپ باہر نکلیں۔ اور اس سے کوئی پاکستان کے خلاف بات نہیں ہے، ایس سی او کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہ ہوتی رہے۔ ایس سی او کی میٹنگ دیکھیں نا، اگر یہ حکومت عمران خان کی ہمشیرہ سے ملاقات کروا دے عمران خان کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ایس سی او سمٹ کو تو سیبوٹاج حکومت خود کر رہی ہے، یہ خود چاہتے ہیں، یعنی یہ اتنا مسئلہ بناتے ہیں، آ کے تنقید کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، پاکستان کا نام ہے اور ان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی آپ ملاقات کروا دیں، احتجاج ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو احتجاج صرف اس بات پہ ہے نا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو ابہام ہے وہ دور کریں، تو بدنیتی حکومت کی اور یہ ملبہ پھینکنا، جھوٹ بولنا، کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے، تو یہ ایک گیم چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔